بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے نئے وفاقی وزیر خزانہ میاں حماد اظہر، یہ پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خزانہ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں، کچھ خاص معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کے بڑے معروف سیاستدان میاں محمد اظہر کے بیٹے ہیں۔ یہ لاہور کے ارائیں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میاں اظہر کا نام جب بھی آتا ہے تو لاہور کے ارائیں خاندانوں کے بارے میں ایک تاثر ہمارے سامنے آتا ہے۔ میاں اظہر نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ارائیں برادری کے لیے بہت کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام پاکستان کی قومی سیاست میں بھی کافی نمایاں رہا ہے۔ میاں اظہر 1987 میں 1987 میں لاہور کے میئر بنے۔ اس کے بعد لاہور کی سیاست پر چھا گئے، مختلف سطحوں پہ انہوں نے سیاست کی۔ یہ 1988 کے انتخابات میں میاں نواز شریف کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر لاہور کے معروف حلقے NA95 سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد یہ 1990 سے 1992 تک 1990 سے 92 تک گورنر پنجاب بھی رہے۔ پنجاب کے کلیدی عہدوں پہ سیاست کرنے کے بعد ان کا نام بڑا نمایاں ہو گیا، اور پھر 1997 کے انتخابات میں لاہور کے اسی تاریخی حلقے سے، جو اس وقت NA92 کے نام سے مشہور تھا، اس کا نمبر 92 تھا، وہاں سے میاں اظہر MNA منتخب ہوئے۔ اور پھر 1997 میں MNA بننے کے بعد جب میاں نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنے، یہاں سے پھر میاں اظہر اور شریف خاندان کے اختلافات تھوڑا تھوڑا سامنے آنے لگے، جو بالآخر اس وقت اپنی انتہا کو پہنچے جب 1999 میں جنرل پرویز مشرف آئے اور میاں نواز شریف کی حکومت کو سبک دوش کیا، تو میاں اظہر میاں نواز شریف کے خلاف ایک بڑے مہرے کے طور پہ استعمال ہوئے۔ جب بعد میں مسلم لیگ کاف کا وجود عمل میں آیا تو مسلم لیگ کاف کے پہلے صدر بھی میاں محمد اظہر بنے۔ میاں اظہر کے ساتھ اس وقت سیاسی طور پہ ہاتھ ہوا جب یہ پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے کہ اب یہ آئندہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ مسلم لیگ کاف کا جو پہلا الیکشن تھا 2002 کا، اس میں میاں اظہر ڈرامائی طور پہ 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کا انتخاب ہار گئے اور وزارت عظمیٰ اور سیاست کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ یہاں سے میاں اظہر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے میاں حماد اظہر جو نوجوان ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ میاں حماد اظہر نے ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لندن سے جا کے اکنامکس میں گریجویشن کی، اور پھر انہوں نے لاء کی تعلیم بھی، قانون کی ڈگری بھی لی۔ اور میاں حماد اظہر جب پاکستان واپس آتے ہیں 2011 میں تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عمران خان کی جدوجہد اپنے عروج پر تھی، اور 2013 کے انتخابات میں حماد اظہر قومی اسمبلی کا الیکشن لاہور کے NA121 سے ہار جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ پھر وہ تحریک انصاف کی تنظیم سازی میں اور سیاست میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میاں اظہر کا بیٹا ایک بھرپور سیاسی قد کاٹ کے ساتھ لاہور کی سیاست میں سرگرم ہوتا ہے، تو تحریک انصاف اسے لاہور کے جنرل سیکرٹری کا اہم عہدہ دے دیتی ہے۔ لاہور کے جنرل سیکرٹری بننے کے بعد حماد اظہر نے پورے لاہور کے تمام قومی اور صوبائی حلقوں میں بھرپور تنظیم سازی اور محنت کے ساتھ اپنا سیاسی مقام پیدا کیا۔ 2018 کے انتخابات میں حماد اظہر NA126 سے قومی اسمبلی کی نشست جیت جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مہر اشتیاق، جو سیاست میں بڑا نام تھا، انہی کی برادری کے تھے، ان کو شکست دے کے قومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور عمران خان کی وزیر اعظم کی کابینہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں مختلف عہدوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جو اکنامک ڈویژنز ہیں، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے بینک ہیں، ان تمام کے بورڈ آف گورنرز اور مختلف مشاورتی امور میں شامل ہونے کے بعد حماد اظہر ایک ماہر اقتصادیات کے طور پہ اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں یہ ریونیو ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈویژن میں مختلف عہدوں پہ، پہلے یہ وزیر مملکت، اس کے بعد ترقی کرتے ہیں اور وفاقی وزیر کا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ 2019 اور 2020 کا بجٹ قومی اسمبلی میں حماد اظہر نے پیش کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ابھی حال ہی میں انہیں حفیظ شیخ کی جگہ پہ پاکستان کا نیا وفاقی وزیر خزانہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے عمران خان کی جانب سے۔ حماد اظہر کا پاکستان کا وفاقی وزیر خزانہ بننا اس لیے بھی اہم ہے، جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ یہ نوجوان سیاستدان ہیں اور پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خزانہ ہیں
جو آج تک پاکستان کے وزیر خزانہ جتنے بھی لوگ بنے ہیں ان میں سب سے کم عمر حماد اظہر ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ 1982 ہے، اور ابھی یہ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے ہیں تو پاکستان کا اہم ترین عہدہ ان کے پاس آیا ہے۔ اب یہاں پر مثبت سوچ اور مثبت اندازہ لگانے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حماد اظہر کی قابلیت اور صلاحیت کسی طور پر بھی پاکستانیوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ پاکستان کو اکنومیکلی اب سیدھے رستے پر ڈالنے کے لیے اپنی کیبنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتیں استعمال کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، حفیظ شیخ نے کچھ معاملات کو مس مینج کیا جس کی وجہ سے اب حماد اظہر کو لایا گیا ہے۔ حماد اظہر نوجوان ماہر اقتصادیات سیاستدان ہیں، یہ ایک بہت بڑے بینکر اور تجربہ کار، پاکستان کے کئی مرتبہ کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو ریپلیس کر کے وزیر خزانہ بنے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حماد اظہر اس اپنے پورٹ فولیو پہ آ کے ملک کی کتنی خدمت کرتے ہیں، عوام کو کتنی آسودگی پہنچاتے ہیں اور اپنا مستقبل کتنا محفوظ کرتے ہیں ایک سیاستدان اور ماہر اقتصادیات کے طور پہ۔ ہماری نیک خواہشات اپنے پاکستانی وزیر خزانہ کے لیے اور اپنی پاکستانی عوام کے لیے ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کا وزیر خزانہ بننا پاکستانی عوام کے لیے سود مند ثابت ہو۔